ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، علماء کرام اور برادران ملت، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ماہ شعبان اور مسلمان۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا، ہمیں جو مذہب عطا کیا، وہ دنیا کا سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ و ارفع دین و مذہب ہے، جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی و رہبری کے لیے جو کتاب ہمیں عطا کی گئی، آخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے جو کتاب ہمارے اور آپ کے لیے اس کائنات کے اندر نازل کیا، اتارا، وہ کتاب اس کائنات کی سب سے مقدس، سب سے معزز اور سب سے پاکیزہ کتاب ہے۔ اور یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، راہ نجات ہے، یہ کتاب دعوت ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب تلاوت بھی ہے۔ رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک یہی کتاب انسانوں کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کتاب کے رہتے ہوئے نجات کے لیے اب کسی دوسری چیز کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ہی ہماری ہے۔ یہ کتاب چونکہ پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے کتاب ہدایت ہے اور قیامت تک کتاب باقی رہنے والی ہے، اس لیے اس کتاب کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اس کتاب کی کسی چیز میں، اس کے ایک زیر و زبر میں، نقطے میں، کسی بھی چیز میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ پوری کائنات کہ باطل طاقت مل کر کے اس کتاب کے اندر تبدیلی کرنا چاہے، تحریف کرنا چاہے، تو اس کے ایک نقطے میں بھی تحریف نہیں کر سکتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو کتاب دی، جو دین دیا، جو مذہب دیا، یہ دنیا کا سب سے اعلیٰ، ارفع اور بہترین مذہب ہے، طریقہ ہے۔ اور اللہ نے ہمارے اوپر جو احسان کیا، ہمیں جو نبی عطا کیا، وہ اس کائنات کے سب سے آخری نبی، سب سے معزز محترم نبی، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین کے لقب سے سرفراز نبی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا، جس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اس نبی کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس نبی کی تعلیمات ہی میں، اس نبی کی فرامین و ارشادات ہی میں ہمارے آپ کی نجات اللہ نے رکھی ہے۔ اس نبی کی باتوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے جس میں ہم نجات کا راستہ ڈھونڈ سکیں، نجات کا طریقہ ہم تلاش کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ تو ہمیں اگر نجات پانا ہے، نجات کے راستے پہ چلنا ہے، تو ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہوگا۔ اور خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگو تمہارے لیے
رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، تمہیں بہترین انسان بننا ہے، کامیاب انسان بننا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، تو رسول کی زندگی تمہارے سامنے ہے، رسول کی زندگی تمہارے سامنے ہے، رسول کی سیرت تمہارے سامنے ہے، کیونکہ کامیابی کا راستہ رسول کے راستے سے الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو بات بتلائیں، جو حکم دیں، اسے فوراً قبول کرو، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس راستے سے تمہیں روک دیں، منع کر دیں، اس راستے سے، اس چیز سے فوراً رک جاؤ، فوراً رک جاؤ، اس لیے کہ رسول ہی کے راستے میں ہمارے لیے کامیابی ہے، رسول کی اتباع میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیں اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پہلے رسول کی اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو، تب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو رسول کی اتباع کے بغیر، رسول کی پیروی کے بغیر، رسول کی باتوں پر عمل کیے بغیر، نہ آپ کی اللہ سے محبت کا دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے، نہ آپ کی نجات ممکن ہو سکتی ہے، نہ آپ کی کامیابی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے کامیابی کا راستہ، کامیابی کا طریقہ، کامیابی کا معیار اگر کوئی چیز ہے تو سنت رسول ہے، اتباع سنت ہے، اتباع رسول ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے میں بھی، کسی کی زندگی میں، کسی کے اسوہ میں کوئی آپ کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے رسول نے اس مہینے کے اندر کیا کیا ہے، رسول کا طریقہ اس مہینے کے تعلق سے کیا رہا ہے، اور رسول کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا کام کیا اس مہینے کے اندر، تاکہ ہم بھی وہی کام کریں، ہم بھی انہی چیزوں کو اختیار کریں۔ کیونکہ آج پوری دنیا کے اندر اس مہینے کے تعلق سے، ماہ شعبان کے تعلق سے ایسی بدعت و خرافات، رسم و رواج، بناوٹی چیزیں، دین کے نام پہ نئی نئی باتیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، جن کو دین کا نام لے کر کے، دین کا شکل دے کر کے، دین کا لبادہ اڑا کر کے لوگ بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ان اعمال کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ صحابہ کے بعد تابعین نے کیا ہے، نہ تبع تابعین نے کیا ہے، نہ ائمہ کرام نے کیا ہے، نہ محدثین اعظام نے کیا ہے۔ یہ بہت بعد کی ایجادات سب چیزیں ہیں، لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نبی کی سنت پہ غور نہیں کرتے ہیں، کتاب اللہ کو پڑھتے نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سنت کی جگہ میں بدعت نے جگہ لے لی ہے، سنت کی جگہ میں بدعت آ گئی ہے، اور بدعت کے کاموں کو لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس ماہ شعبان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس ماہ شعبان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا معمول کیا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله، رواہ البخاری۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس شعبان کے مہینے کے اندر آپ کا معمول یہ تھا، آپ کی عادت یہ تھی، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو کبھی کبھی پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے آپ، نفلی روزہ، شعبان کا پورا مہینہ آپ کے روزے میں گزرتا تھا، اور کبھی کبھی کیا ہوتا کہ مہینے کے اکثر حصے میں روزہ رکھتے تھے آپ، اکثر شعبان کے اکثر دنوں میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔
یہ شعبان کے تعلق سے اللہ نبی کا معمول تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک دوسری حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ بھی کہتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان، رواہ الترمذی، کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کسی 2 لگاتار مہینے کے روزہ رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے۔ رمضان کا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے پورے 30 دن کا، لیکن نفلی روزوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ شعبان کے مہینے میں بھی اللہ کے نبی بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، بکثرت اس مہینے میں نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں عائشہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا معمول یہ ہوتا کبھی کہ اس طریقے سے آپ لگاتار روزہ رکھتے، ہم لوگ سمجھتے کہ آپ روزہ توڑیں گے نہیں، پورے مہینے کے روزہ رکھیں گے، اور کبھی کبھی ایسا کرتے کہ اکثر روزہ نہیں رکھتے تھے تو ہم لوگ سمجھتے کہ شاید اس مہینے آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا، اور صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک حدیث میں، ایک دوسری حدیث ہے اسامہ بن زید کی، وہ کہتے یا رسول اللہ لم اراک تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو نفلی روزہ رکھتے ہوئے شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں نہیں دیکھا، میں نے آپ اس شعبان کے مہینے میں زیادہ نفلی روزہ رکھا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ اتنے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس مہینے جو رمضان اور رجب کے بیچ میں آتا ہے، شعبان کا مہینہ، جس مہینے میں روزہ رکھنے سے لوگ غافل رہتے ہیں، لوگ اس مہینے کی اہمیت کو فضیلت کو سمجھتے نہیں ہیں، اس مہینے سے لوگ غافل ہیں۔ اور میں کیوں روزہ رکھتا ہوں؟ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایسا مہینہ ہے شعبان کا کہ اس مہینے کے اندر انسانوں کے اعمال کو اللہ کے دربار میں پہنچایا جاتا ہے، پورے 11 مہینے کے اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر۔ فَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا عمل بھی جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو میں حالت روزے میں ہوں، روزے کے حالت میں میرا عمل اللہ کے دربار میں پہنچے۔ یہ اس نبی کا معمول ہے جو خاتم النبیین ہے، جو معصوم عن الخطا تھے، جن کے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا تھا، اس نبی کا معمول یہ ہے کہ نفلی روزے کا آپ اتنا اہتمام کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے پورے مہینے کے اندر، اور ہم لوگ بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزے کو اسی مہینے میں قضا کرتی تھی۔ ازواج مطہرات بھی جو روزے کے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے روزے عذر شرعی کی بنا پر، وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ بھی اسی شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کرتے تھے۔ یہ تو حدیثیں ہو گئی اس مہینے کے تعلق سے جو صحیح احادیث ہیں، لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ اتنی احادیث ہونے کے باوجود بھی شعبان کے تعلق سے روزے میں آپ دیکھیں سماج کا، سوسائٹی کا، معاشرے کا، اپنے گھر کا، خاندان کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ممکن 1% یا 2% لوگ اس مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہوں گے، اکثر نہیں رکھتے ہیں۔ اور وہ روزہ جن کا قرآن و حدیث میں کہیں ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اس روزے کو بڑے اہتمام سے کرتے ہیں۔ وہ کون سا روزہ ہے؟ 15ویں شعبان کا روزہ۔ اس میں یہ تو ہو گئی صحیح احادیث سے اللہ کے نبی سے ثابت شدہ عمل کہ آپ اس مہینے میں بکثرت نفلی روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی سے اس مہینے میں کوئی اور عمل ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی سے اس مہینے میں 15ویں شعبان کی رات ہو، 15ویں شعبان کا دن ہو، یا اسی طریقے سے اس دن اس مہینے کے آخری عشرے میں بہت سے لوگ جو کچھ عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی سے، قرآن و حدیث سے، صحابہ کے عمل سے، تابعین کے عمل سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک اہم مسئلہ ہے وہ ہے 15ویں شعبان کا، جس کو معاشرے کے اندر
समाज के अंदर शब बारात का नाम दिया गया है। शब बारात के नाम से मौसूम है, मशहूर है। और जिस शब बारात की तैयारी लोग बड़ी धूमधाम से करते हैं, 1 महीना पहले ही से घरों की रंगाई पुताई, दुकान की सफाई सुथराई की जाती है। और शब बारात की तैयारी में लोग अपने घरों के अच्छे से एहतमाम करते हैं। और फिर उस शब बारात में 15वें शाबान की रात में कई तरीके का अमाल लोग अंजाम देते हैं। पहली चीज एक और इस महीने के अंदर लोगों के अंदर है कि जैसे शाबान का महीना आता है, कुरान खानी का दौर शुरू हो जाता है। लोग कुरान खानी करवाते हैं और उनका अकीदा है कि इस महीने में कुरान खानी करने से इनका बड़ा अजर सवाब है। मुर्दे को इसाले सवाब करने से डायरेक्ट सवाब पहुंच जाता है, मुर्दे की निजात हो जाती है, घर में बरकत आती है। मेरे भाई, जैसे कि मैंने कहा, अल्लाह के नबी से इस महीने में नफली रोज़ा रखने के अलावा कोई और अमल साबित नहीं है। ये कुरान खानी का अमल तो साबित ही नहीं है, साबित ही नहीं है। और ऐसे ही 15वें शाबान, जिसको शब बरात बोलते हैं, उस रात की भी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और आप तकलीफ ना मानेंगे, चूंकि हमारे जहन में इस रात की बड़ी अहमियत बैठी हुई है, बड़ी फजीलत बैठी हुई है। सुनने में हमारे कानों के साथ ये बात मानूस ना लगे कि ये कह रहे हैं कि शब बरात की कोई हैसियत नहीं है। कुरान हदीस के अंदर हकीकत में इस रात की कोई हैसियत हासिल नहीं है। और लोग बयान करते हैं इस रात की अहमियत के लिए। कुरान की एक आयत है सूरह दुखान 25वें पारे की, इन्ना अनज़लनाहु मिनल किताबिल मुबीन इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, कि कसम है किताब मुबीन की, हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में उतारा है और बेशक हम डराने वाले हैं। और इस रात में अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े कामों का फैसला किया जाता है। यह कुरान की आयत है 25वें पारे की सूरह दुखान की। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें लैलत मुबारका से मुराद, मुबारक रात से मुराद यही शब बारात है। इसी वजह से इसी आयत से दलील पकड़ के इस रात का बड़ा एहतमाम करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान तिलावत करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, सदका खैरात करते हैं। लेकिन आप सुने, इस रात में जो इस आयत में तज़किरा है, जो जिक्र है लैलत मुबारका, इससे मुराद ये शब बारात नहीं है, ये 15वें शाबान की रात नहीं है, बल्कि इससे मुराद शब क़द्र है, लैलतुल क़द्र है, जो रमज़ान के आखिरी रातों में आती है, ताख़िर रातों में आती है। क्यों? यहाँ अल्लाह ने फरमाया हमने कुरान को नाजिल किया है मुबारक रात में। और ये तमाम उलमा जानते हैं कि अल्लाह ने इस कुरान को, जो कुरान हम पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी के ऊपर लौहे महफूज से, सातवें आसमान से, आसमान दुनिया के अंदर शब क़द्र में उतारा था, लैलतुल क़द्र में उतारा था। और शब क़द्र कहाँ आती है? वो रमज़ान में आती है, शाबान में नहीं आती है। तमाम उलमा जानते हैं कि शब क़द्र का ताल्लुक़ रमज़ान से है, शाबान से नहीं है। इसलिए ये कहना कि इस आयत में शब बारात मुराद है, ये बिल्कुल गलत है। और इस बात को मशहूर मुहद्दिस अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, जो हनफी मज़हब के बड़े आलिम हैं, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है, उन्होंने भी कहा है कि ये कहना कि लैलत मुबारका से मुराद शब बारात है, ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। क्योंकि यहाँ मुराद शब क़द्र है, जो रमज़ान में जो रात आती है, आखिरी 5 रातों में से कोई एक रात होती है, ताख़िर रातों में, वो मुराद है। दूसरी बात, इस रात के अंदर एक अकीदा और है। लोग बहुत एहतमाम से नमाज पढ़ते हैं और उसकी एक दलील बयान करते हैं। वो दलील आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस, एक हदीस है, वो कहती है फ़क़त तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन, कि एक रात मैंने अल्लाह नबी को अपने बिस्तर से गुम पाया। जब मैंने आपको तलाशा, ढूंढा, फ़इज़ा हुवा बिल बक़ी, तो मैंने आपको बक़ी कब्रिस्तान में पाया। आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी की बारी हमारे घर में रहने की थी, तो रात में जब मेरी आँख खुली, देखा मैं अल्लाह के बिस्तर पे नहीं, मैंने ढूंढा, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मुमकिन अल्लाह नबी किसी और बीवी के पास चले गए हों। मैं तलाश की, और तलाश जब मुझे नहीं मिले तो मैं सीधे चली गई कब्रिस्तान, जो मदीना के कब्रिस्तान जन्नतुल बक़ी है, बक़ी है, वहाँ पे गई तो मैंने वहाँ देखा अल्लाह नबी खड़े को दुआ कर रहे हैं। फिर मैं पीछे उल्टे पाँव लौट आई, अल्लाह नबी पीछे पीछे घर आए, मेरी सांस फूल रही थी। तो आपने कहा आयशा, क्या तुम सोचती हो कि अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे साथ जुल्म करेंगे कि तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी को छोड़ कर मैं किसी और की बीवी के पास जाऊँगा? तो आयशा ने कहा नहीं, मेरा ये गुमान था, लेकिन मैंने आपको कब्रिस्तान में पाया। फिर अल्लाह नबी आयशा से कहा, आयशा तुम्हें पता है आज कैसी रात है?
آج ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب، ایک قبیلہ ہے عرب میں کلب جو بہت بکریاں پالتا تھا، وہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب ایک سمجھنے والی بات ہے، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، حدیث انتہا درجے کی ضعیف ہے، اس کے زور پہ اکثر علماء نے حکم لگایا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہوتی تو کیا اللہ کے نبی چپکے سے چلے جاتے، بیوی کو بیدار نہیں کرتے؟ آپ کی 9 بیویاں تھیں، صحابہ کو نہیں بتلاتے کہ آج رات جاگنا ہے، آج رات عبادت کرنی ہے، آج رات دعا کرنی ہے، اللہ توبہ استغفار کرنی ہے؟ اللہ نے بھی چپکے سے لگے، بیوی کو جگایا تک نہیں، بیوی ڈھونڈتے ہوئے آپ کو قبرستان میں پایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل قبرستان جانا یہ اس رات کا خاص عمل نہیں تھا، اور اس رات کی اتنی بڑی اہمیت ہوتی تو اللہ نبی بیویوں کو بھی جگاتے، تمام لوگوں کو بیدار کرتے، حدیث بیان فرماتے، لیکن آپ نے کسی کو نہیں کہا۔ ایسے اسی حدیث سے لوگوں نے ایک دلیل پکڑی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات شب برات میں قبرستان کی زیارت کرنی مسنون ہے۔ لوگ اجتماعی شکل میں قبرستان جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، چھوٹے بڑے، اور شہروں میں تو عورتیں بھی جاتی ہیں، اور قبرستان کو ایک دم بالکل سجایا جاتا ہے، راستے کی صفائی کی جاتی ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، بلب لگائے جاتے ہیں قبرستان جانے کے لیے، اور پوری رات لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں اجتماعی شکل میں۔ میرے بھائی، یہ عمل بھی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ یہ عمل بھی اس رات میں خاص طور پہ قبرستان جانا، یہ اللہ کے نبی سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے کسی سے ثابت نہیں ہے۔ قبرستان کی زیارت مسنون ہے۔ آپ سال بھر میں 12 مہینے میں کسی بھی وقت، کسی بھی دن، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، جب چاہے آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ اے صحابہ کرام، میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن اب تم زیارت کرو، اب جاؤ تم، فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ یہ قبرستان کی زیارت کرنا یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے، تمہارے دل میں آخرت کی یاد دلائے گی، تمہیں اللہ سے قریب کرے گی۔ تو یہ زیارت میرے بھائی اس رات کے لیے مخصوص نہیں ہے، اب 12 مہینے کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس رات میں خصوصی طور پہ اجتماعی شکل میں جا کے مردوں کے لیے دعا کرنا، قبرستان زیارت کرنا، یہ کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ ایک اور اہم عقیدہ ہے کہ اس رات میں مردوں کی روحیں آتی ہیں گھر میں، نعوذ باللہ۔ جو لوگ مر گئے ہیں، ہمارے اعزاء قرب جو فوت ہو چکے ہیں، کہتے ہیں لوگ ان کی روح واپس آتی ہے 15ویں شعبان کے شب برات میں، رات میں لوگ ان کے لیے، اور پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہم نے خود دیکھا اپنے گھروں میں، اپنے محلہ سماج میں، کہ جن عورتوں کے شوہر انتقال کر گئے ہیں، جن کے والد انتقال کر گئے ہیں، وہ ان کے نام پہ حلوہ پوری پکا پکا کے ایک دم اچھے کپڑے پہن کے لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ بھی آئیں گے، دیکھیں گے ہم کو، نعوذ باللہ۔ یہ بھی بالکل شرکیہ عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو لوگ مر گئے ہیں، قبرستان میں ہیں، اگر وہ جنتی جنت کو چھوڑ کے دنیا میں آئیں گے، اور اگر وہ ان کا معاملہ جنت کا نہیں ہے تو کیا ان کو فرشتے چھوڑیں گے دنیا میں گھومنے کے لیے؟ گھومنے جاؤ تم دنیا میں۔ اللہ خود فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ کہنا کہ ہم دنیا میں لوٹ کے جائیں گے یہ بکواس بول رہا ہے، بلکہ مردے کے اندر اور اس کی دائمی زندگی کے آخرت میں پردہ پڑا ہوا ہے، جہاں سے دوبارہ لوٹ کے نہیں آ سکتے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، اس رات کے اندر لوگ بڑی سنت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، 12 رکعت، 10 رکعت، 11 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب عمل بھی اللہ نبی ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھتے ہیں، خصوصی طور پہ شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، عورت مرد سب، جنہوں نے زندگی میں کبھی نفل روزہ نہیں کیا ہوگا وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ سنیں اس روزے کے بارے میں جو حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اذا انتصف شعبان من شعبان اذا كان لیلۃ النصف شعبان قوموا لیلہا صوموا نہارہا، کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس رات میں تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، تلاوت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس حدیث کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے، اس حدیث کا کوئی ثبوت اللہ نبی سے نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر دین کے نام پہ جو نئی نئی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ایجاد ہو چکی ہیں، یہ بدعت ہے میرے بھائی، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی سے، آپ کی سنت سے جو ثابت ہے وہ نفلی روزہ ہے، اب پورے مہینے کے اندر ہے،
آپ پورے مہینے کے اندر روزہ رکھیں، کوئی ممانعت نہیں، لیکن خاص طور پر 15ویں شعبان کے دن، 15ویں شعبان کی رات میں نوافل کا اہتمام کرنا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، قرآن خوانی کرانا، صدقہ خیرات کرنا اور قبرستان زیارت کرنا، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے، اللہ نبی کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم وہی عمل کریں جو نبی نے کیا ہے، ورنہ اگر ہمارا عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہمارے منہ پہ دے مارے گا اور وہ بدعت کے زمرے میں شمار ہوگا۔ اس عمل کے کرنے سے ہمارے کھاتے میں گناہ لکھے جائیں گے، نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائی جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کے کریں، دین کتاب و سنت سے جو ثابت شدہ عمل ہے ان کو کریں، غلط چیز اختیار نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں نیکی کے بجائے گناہ لکھے گا اور کل قیامت میں آپ کو اس گناہ کا بوجھ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی میں صحیح طور پہ قرآن و حدیث پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی عبادت کریں، کتاب و سنت سے ثابت شدہ عبادت کریں۔ اللہ ہمیں بدعت سے بچا، اللہ ہمیں خرافات سے بچا، اللہ ہمیں بناوٹی رسم و رواج سے بچا۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہوئے زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو قرآن و حدیث پہ خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔